تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے تھے، جو موجودہ بحر احمر کے ساحل پر واقع ہیں، جہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں بھی کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے، اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتے تھے، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ ناظرین، یہاں اصحاب سبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور انہیں دنیا کی امور میں مشغول ہونے سے منع کیا، کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا۔ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہونے لگی، مگر وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے ہیلے سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ابن عباس اور دوسرے علماء کرام کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں اس دن ان کی طرف امن و سکون سے آ جاتے کیونکہ وہ انہیں باقی دنوں میں پکڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے انہیں آزمایا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے کا سہارا لیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک ہیلا سکھایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کی دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لگا دیا، جبکہ شام کو واپس آ کر مچھلی کو لے کر چلا گیا اور اسے بھون کر کھایا۔ جب اس کے ہمسائے اس سے پوچھنے آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو محض ایک مچھلی کی کھال ہے جو اس نے بھون لی ہے۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام پھر کیا اور دوسروں کو بھی بتایا تو انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے نت نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض نے جمعہ کے دن سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے گڑھے کھودے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان گھڑوں میں جمع ہو جائے اور پھر آسانی سے پکڑے جا سکیں۔ ناظرین، یہ کام ان کے معاشرے میں عام ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلانیہ مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچنی شروع کر دیں۔ جب فاسقوں نے اعلانیہ اس طرح مچھلیاں پکڑنا شروع کیے تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا، مگر وہ باز نہیں آئے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے ان سے الگ ہو کر ایک دیوار بنا لی اور ان کے ساتھ رہنا ترک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرے اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ دوسرا گروہ ان کو روکنے والا تھا جن کی تعداد 12,000 تھی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو گناہ کرتے اور نہ روکتے تھے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور فاسقوں کو سزا کے طور پر نوجوانوں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صبح جب نیک لوگ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں پر موجود نہ پا کر حیران ہوئے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ فاسق بندر اور خنزیر بن گئے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا۔ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔